السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 171 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو، نہ حد سے تم بڑھو، تم مبالغہ مت کرو، تم زیادتی نہ کرو۔ غلا یغلو، غلو اس کا مصدر ہے، معنی غلو کا آپ جانتے ہیں مبالغہ کرنا، حد سے بڑھنا۔ یہ نہیں کا صیغہ ہے، فی میں، دین میں، اپنے مذہب میں، کم اپنے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، علی اللہ اللہ تعالی پر، الا مگر، حق سچ یعنی سچی بات، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالی کے متعلق نہ کہو مگر کہو تو کیا، سچی بات، مگر سچی بات کہو۔ انما المسیح، سوائے اس کے کہ نہیں، یا صرف حضرت مسیح علیہ السلام، یا بے شک حضرت مسیح علیہ السلام، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن کا معنی ہوتا ہے بیٹا، مریم کا، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا لغوی معنی تو ہوتا ہے وما ینطق بہ الانسان، یعنی جس کے ساتھ نطق کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وجہ مجاز کیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ کے اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہر مولود کے دو سبب ہیں، دو وجوہات ہیں ہر بچے کے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ اور اس کی تخلیق سے متعلق ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کی تخلیق سے متعلق ہو اور وہ اپنی زبان قدرت سے کن فرما کر اسے اذن ظہور دے، وجود میں لائے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مادہ منویہ یعنی شکم مادر میں قرار پکڑے اور وقت معین گزرنے کے بعد اس کی ولادت ہو۔ پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اسے سبب بعید کہہ لیجئے، یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور دوسرا سبب کیونکہ عادی اور عام ہے، جیسے ہر بچے کے جو پیدائش کا سسٹم ہے وہ عام ہے اور ہر ایک جانتا ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ غیر مومن، تو اس لیے اسے سبب قریب کہہ لیجئے، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ سبب قریب یعنی مادہ منویہ موجود نہیں، عام سسٹم جیسے عام بچے کو ہوتا ہے ایسا سسٹم نہیں ہے، اس لیے اس پر سبب بعید یعنی کلمہ کن کا اطلاق کر دیا اور آپ کو کلمۃ اللہ یا کلمۃ منہ کہہ دیا۔ اب عربی لغت میں سبب کا اطلاق مسبب پر عام ہوتا رہتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، اس مثال سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے جو دادا محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حالانکہ آپ دعا نہ تھے بلکہ دعا کا جواب تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو دعا کے جواب کی صورت میں تھے نا، دعائے ابراہیمی کیونکہ آپ کی تشریف آوری کا سبب بنی تھی، اس لیے آپ پر دعا کا اطلاق کر دیا، یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور کلمہ کا لفظ بشارت اور آیت میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، اس صورت میں معنی ہوگا کہ آپ وہ بشارت ہیں جو حضرت یا خوشخبری ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئیں، یا آپ اللہ کی قدرت کی آیت یعنی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، روشن نشانی ہے، ظاہر ہے بن باپ کے بیٹے ہیں۔
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا، اللہ نے پہنچایا جس سے، القا کا معنی ہوتا ہے اس نے ڈال دیا، ہاں اس کو، القاہا اس نے ڈال دیا، اس نے بھیجا اس کو، کدھر؟ الی مریم، حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ القاہا الی مریم، جسے اللہ نے پہنچایا تھا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف یا بھیجا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو، اور روح من، روح، اور روح کا معنی ہوتا ہے ما بہ الحیا، حیاتو جیسے حیا وقف کریں گے تو تاکہ پیش نہیں پڑی جائے گی، جس کے ساتھ زندگی قائم ہو، اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، ایک حسی اور ایک معنوی۔ حسی زندگی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے جیسے ہم لوگ چلتے ہیں، چلنا پھرنا، بولنا سننا سمجھنا یاد کرنا وغیرہ قسم کے جو افعال ہیں وہ صادر ہوتے ہیں، اور معنوی وہ ہوتا ہے جس سے جیسے مکارم اخلاق، رحم، سخاوت، محبت، کوئی جیسے اس کے علاوہ ہو، یہ بھی تو آپ جانتے ہیں نا، اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بھی کئی بار روح کہا گیا کیونکہ وہ حیات معنویہ کا سبب ہے۔ حیات معنویہ آپ کو میں نے بتایا جیسے رحم، سخاوت، محبت وغیرہ، اور جیسے کہ سورۃ الزخرف میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کیونکہ حیات حسی اور معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے، اس لیے آپ کو بطور مبالغہ روح یعنی سراپے روح کہہ دیا، جیسے ہم کسی بہت خوبصورت انسان کو حسن مجسم کہہ دیتے ہیں۔ پھر ہے لس منہ، اب روح کی اضافت اللہ تعالی کی طرف جزئیت کی نہیں، جزئیت نہیں یعنی کہ جز نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے، بلکہ تشریف اور تفصیل کی ہے، اور یہ اضافت قرآن کریم اور کلام عرب میں عام ہے۔ جیسے دیکھیں ہم چند ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تو قابو نہیں پا سکتا۔ یہ وجہ آپ سارے جانتے ہیں، پوری ڈیٹیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور اس شیطان نے سجدہ نہیں کیا، پھر شیطان نے چاہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، تو پھر اللہ نے بڑے مان سے کہا تھا یعنی میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں، تو میرے بندوں کو نہیں ورغلا سکتا۔ بندے تو دیکھیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، مومن ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، لیکن اطاعت شعار بندوں کی اضافت اپنی طرف کی اور ان کو اپنے مخصوص اور مخلص بندہ ہونے کا شرف اور عزت بخشی، اور یہاں بھی روح منہ یا روح اللہ کہہ کر اس خصوصی شرف اور مقبولیت کا اظہار مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں حاصل ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہے، بالکل ناحق ہے، کیونکہ آپ اس طرح جزئیت ثابت کرنے پر بضد ہوں تو پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن کریم میں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق صاف موجود ہے کہ نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں پھونک دی۔ صرف آدم نہیں بلکہ دیکھیں تمام اولاد آدم کے متعلق بھی ہے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، یعنی اللہ نے ہر آدم کی اولاد کو مادہ منویہ سے تخلیق کر کے اور اس کے اعضاء کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ صرف آدم اور بنی آدم ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جز ماننا پڑے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔
سورۃ الجاثیہ میں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اگر من روحی اور من روحی ہی اور منہ کے الفاظ سے کسی چیز کی جزئیت ثابت نہیں ہوتی تو پھر اگر وہی لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہو تو اس سے جزئیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انجیل میں اب بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے قرآن کریم کے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ روح الامین یعنی جبرائیل امین کے پھونک مارنے سے آپ کی ولادت ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اگر سامنے رکھے تو بہت سارے مسائل کا حل بھی نکل سکتا ہے، جیسے کہ نور، قرآن کریم کو بھی نور کہا گیا، دودھ کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ ہماری آنکھ کے اندر جہاں سے ہمیں چھوٹا سا وہ دانہ ہوتا ہے جسے کی سبب سے ہم سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی یعنی آنکھ کو بھی نور کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو سمجھایا وہ اگر سامنے رکھیں تو کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس سے آپ کو سمجھ نہ آئے۔ وروح من، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے، فآمنوا، پس ایمان لاؤ کس پر؟ باللہ، اللہ تعالی پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، یعنی اللہ کے رسولوں پر۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لو اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور مت کہو، کیا؟ ثلاثہ، اور مت کہو تین۔ اللہ تو ایک ہے نا، اور ان کے جو عقائد تھے بہت ہی غلط تھے۔ ان کے 4 فرقے تھے، چاروں کا ہی اختلاف تھا، ان میں سے ایک تو یہ ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، وہ زیادہ اچھا رہے گا۔ انتہو، باز رہو، تم رک جاؤ، تم چھوڑ دو، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعنی انما سوائے اس کے کہ نہیں کہ اللہ تعالی الہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، واحد، ایک ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالی پاک ہے، ان یکون، یہ کہ ہو، لہو، اس کے لیے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو رہی ہے، یعنی اللہ کے لیے، ولد، اولاد، لہو، اسی کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالی کافی ہے، وکیلا، کارساز، اور کارساز۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے رب کریم اس سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے، وہی مالک ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالی کارساز، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط اور تفریط دونوں سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہیں، اور حلول اور اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے واضح بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اور کوئی نسب نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایک کلمہ ہے جو رب کریم نے حضرت مریم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک خاص روح ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولوں میں سے ایک ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ہستی کے متعلق جو صدیوں سے ایک موما بن کے رہ گئی تھی، بڑے کلیئر ورڈ میں بتا دیے کہ وہ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہیں، بن باپ کے ہیں، کلمہ کن سے ان کی پیدائش ہوئی اور وہ اللہ کے مقرب روحوں میں سے ایک مقدس روح ہیں۔ تو اب ان الفاظ سے عیسائیوں کو ان کے غلط جو عقائد ہیں ان سے باز رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے 4 بڑے تھے نا فرقے، یعقوبیہ، ملکانیہ، نستوریہ، مرقوسیہ، سب کے عقائد جدا جدا تھے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتے تھے۔ پوری وضاحت والی بکس میرے پاس موجود ہے، اگر وضاحت کو چاہے تو مل بھی سکتی ہے۔ اور یہ کہا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ کہو کیا ثلاثہ، کہ معبود 3 ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو بعض پتہ نہیں کیا کہتے ہوئے بھی زبان سے نکالتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہی کو خدا مانتے تھے۔ ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحدن میں دوسرے کی، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی۔ یہ جو ان کے فرقے تھے ان سب تینوں کی تردید ہو گئی۔ اب عقل مند انسان خود ہی غور کر لے کہ دیکھیں جو کچھ بھی زمین آسمان جدھر بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بھی داخل ہیں۔ اور جب یہ بندے ہیں اور ان کا مالک اللہ ہے تو دیکھیں، تو یہ جو اللہ کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے بنا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ان بے ہدہ باتوں سے پاک ہے، اللہ پاک سمجھ عطا